اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حاضرین گرامی اور نوجوانان اسلام، آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن بڑے فضائل اور برکات کا حامل ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جمعے کے دن مسلمانوں کو کثرت ذکر کا حکم فرمایا ہے، اور جس دن کے اندر، جس گھڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کثرت ذکر کا حکم فرمائے، اس کے اندر کوئی اہم خصوصیت شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جمعے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم لوگ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی نماز جمعہ کے لیے چل پڑو۔ وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو، تجارت کو، کام دھندوں کو بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ کام کرنا، اللہ کے ذکر کی طرف سبقت کرنا، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑنا، نماز جمعہ کے لیے جلدی حاضر ہونا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے۔ اگر انسان کے پاس اس بات کا علم ہو، انسان کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جلدی حاضر ہونے کے کیا فضائل ہیں، تو وہ اپنے سارے کاروبار کو، ساری تجارت کو، سارے کام دھندوں کو چھوڑ کر الصباح مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کی طرف شوق اور رغبت ہمیں حرمین کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ حرمین کے اندر بیان کرنے والوں نے بیان کیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حرم شریف کے اندر لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے فجر کے بعد پہنچ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر جمعہ کی نماز کا شوق اور رغبت ہے، انہیں اس کی فضیلت کا علم ہے، اس لیے وہ صبح سے ہی اپنے کام کو موقوف کر کے اللہ کے ذکر کے لیے، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد، جمعہ کی نماز کے ادا کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خیر اور برکت اور رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو انسان نماز جمعہ کے لیے اپنے روزی کی تلاش میں نکلے گا، اپنی تجارت کے لیے نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد تجارت میں مشغول ہونا، یہ بھی ایک فائدہ کی چیز ہے اور برکت کی چیز ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر جمعہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کے اندر کئی ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن وہ جنت کے اندر داخل کیے گئے، اور اسی دن جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے نکالے گئے۔ دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے دنوں کا سردار
جمعہ کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے۔ اس دن کے اندر 5 مسائل ہیں جو دوسرے دنوں کے اندر نہیں پائے جاتے، اور وہ 5 بڑی چیزیں، بڑے واقعات اس دن کے اندر پیش آئے اور آئندہ کچھ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور ان کو زمین پر جمعہ کے دن اتارا، اور جمعہ کے دن ہی ان کی وفات ہوئی۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے کہ جو انسان اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ سوال حلال ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اسی دن جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، قیامت جمعہ کے دن واقع ہوگی، اور جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں اور جتنے پہاڑ ہیں، جتنے سمندر ہیں، ہوا ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر ساری چیزیں ہیں، انسان کو چھوڑ کر وہ ساری چیزیں اس دن سے خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت واقع نہ ہو جائے۔ جمعے کے دن کا اہتمام کرنا حدیث مبارکہ کے اندر اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ جمعہ کے اندر انسان کو خصوصیت کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جو انسان جمعہ کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت پاکی حاصل کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، اور پھر مسجد میں حاضر ہو اور صفوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو انسان کا جمعے کی نماز پڑھنا یہ بڑا خیر کا حامل ہے۔ انسان ایک جمعے کی نماز پڑھتا ہے اور دوسرے جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اس درمیان میں جو اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کی برکت سے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ جمعے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان اس میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ ساعت کون سی ہے، کس وقت ہوتی ہے، وہ گھڑی جمعے کے دن کے اندر کس ٹائم ہوتی ہے، اس میں اقوال مختلف ہیں، مختلف روایات اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت بردہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے والد سے یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعے کی ساعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ ساعت اجابت و قبولیت کی گھڑی امام کے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کے درمیان ہے۔ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے وہ گھڑی شروع ہو جاتی ہے، وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ گھڑی اور وہ ٹائم باقی رہتا ہے۔ اس درمیان میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حلال اور جائز سوال کرے گا، جو دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھڑی دن کے آخری حصے میں ہوتی ہے، یعنی عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ اس درمیان میں جو انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ پورا کیا جاتا ہے، اور یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اتنا لمبا وقت وہ پورا کا پورا نہیں ہوتا،
بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر فرمایا کہ وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، یعنی اس درمیان وہ گھڑی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک وہ گھڑی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان دو اوقات کے اندر انسان کو نماز کا اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جائز حاجات کو قبول فرما لیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں جو عطا فرمائی ہے، یہ بڑا احسان اور فضل ہے۔ انسان کو ویسے تو ساری نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً انسان کو نماز جمعہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح جمعہ کی نماز انسان پر فرض ہے، اسی طرح دیگر 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا، اور اسی طرح ایک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ ان کے درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے۔ ان درمیانی اوقات کے اندر انسان سے جو چھوٹے گناہ ہوں گے وہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، بڑے گناہوں سے بچتا رہے، تو یہ اعمال اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتے رہیں گے۔ اور اگر انسان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو جب تک توبہ نہیں کرے گا تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ توبہ کا مطلب ہے کہ انسان اس جرم کے اوپر، اس گناہ کے اوپر دل سے شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مسلم کر لے، پختہ عہد کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمعہ کا دن جو عطا فرمایا ہے، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ امت محمدیہ کو یہ عطا کیا گیا ہے، اس سے پہلے امتوں کو یہ دن عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہو اور وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، جب امام خطبے کے لیے آئے تو غور سے سنیں، لہو لائی کھیل کود میں مشغول نہ ہو، تو اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہوں گے وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، جس انسان نے کنکریوں کو چھوا، یعنی وہ کھیل کود میں مشغول رہا، کھیل کر رہا، دھیان سے توجہ خطبے کو نہیں سنا، اس نے لغو کام کیا۔ اس لیے خطبے کو دھیان اور توجہ سے سننا چاہیے۔ ایک مسئلہ بھی سن لیجیے کہ خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے تو خطبے کا سننا واجب ہے۔ جمعے کا خطبہ ویسے ہی واجب ہے، اور خطبہ کوئی بھی ہو، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، جب وہ شروع کر دیا جاتا ہے تو اس کا سننا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے درمیان بات کرنا، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا، دوسرے کو ہاتھ لگانا، یہ سب کچھ منع ہونا جائز ہے۔ اس لیے خطبے کے درمیان انسان کو توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ اب بیٹھنا کیسے ہے خطبے کے درمیان انسان جتنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، بیٹھنے کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن انسان اگر دو زانو کر جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے تو یہ افضل ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس طرح بیٹھے جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ دیکھ لگانا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، ایک دوسرے کو چھونا، یہ سب چیزیں خطبے کے آداب کے خلاف ناجائز ہیں، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انسانوں پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن فرشتوں کو مسجدوں کے دروازوں پر بھیجتے ہیں، اور وہ آنے والوں کو انگراش کرتے رہتے ہیں، آنے والوں کو لکھتے رہتے ہیں کون کس وقت آ رہا ہے، کون کس وقت آ رہا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے آ جاتے ہیں تو قلم لیے جاتے ہیں اور رجسٹر بند دیے جاتے ہیں، یعنی خطبہ شروع ہونے کے بعد جو انسان آتا ہے اس کا اندراج اس رجسٹر کے اندر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے انسان کو پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فرشتے
نہ آنے والے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کیوں جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوا، اس کو کیا عذر ہے؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کا بڑا شامل حال ہے کہ جو انسان جمعہ کے لیے نہیں آ سکا، فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ گمراہ ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا عطا فرما، اگر وہ تنگ دست ہے اس کو غنا عطا فرما۔ تو نہ آنے والوں کے لیے بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کی معصوم لوگ دعا کرتے ہیں، تو جو آنے والے ہیں ان کے لیے کیا فضل اور کیا اکرام ہوگا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے جمعہ کا اکرام کرنا چاہیے، جمعہ کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز جمعہ کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو انسان بلا عذر کے محض سستی کی وجہ سے لگاتار 3 دن میں چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب پر مہر لگا دیں گے، تب اللہ علی قلبی، اس کے قلب پر اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے اندر خیر کی بات، اس کے اندر دین کی بات اور اچھائی کی بات کی سرایت نہیں کرے گی۔ اس لیے خصوصاً جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، ویسے ہر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اور زیادہ بڑا گناہ ہے، انسان اور زیادہ بڑا مجرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام نمازوں کا اور خصوصاً جمعے کا پابند بنائے۔